بتاتی ہے کہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی جڑیں قدیم یونان اور مصر کی سرزمین میں پیوست ہیں۔ قوموں کی ترقی میں تعلیم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور تعلیم ہی ترقی کی تمام منازل تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کی شرح خواندگی زیادہ رہی ہے۔ پاکستان کے پڑوسی ممالک ایران میں شرح خواندگی 90% سے زائد، جبکہ بھارت میں یہ شرح 70 سے 80% تک جا پہنچی ہے۔ مگر چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہمارے ملک میں حکومتی اعداد و شمار کے مطابق یہ شرح 50% ہے۔ تعلیمی میدان میں ترقی یافتہ ممالک کے ہم پلہ ہونے کے لیے ہمارے تعلیمی ادارے اپنی اپنی بساط کے مطابق سرگرم عمل ہیں، جن میں مسیحی تعلیمی اداروں کا کردار ہمیشہ سے ہی نہایت اہم اور مثبت رہا ہے۔ برطانوی عہد حکومت میں 6 مئی 1861 کو کراچی کے تعلیمی افق پر آفتاب بن کر ابھرنے والا سینٹ پیٹرک اسکول ان میں سے ایک ہے۔ آئرلینڈ کے قرب و جوار میں روحانیت اور علم الہیات کے دروازے کھولنے والے سینٹ پیٹرک کے نام پر قائم ہونے والا یہ اسکول سوسائٹی آف جیزس کے ریورنڈ جے اے ولی کی کاوشوں کا مرہون منت ہے، جس کا سب سے پہلا طالب علم ہونے کا اعزاز کیپٹن کالجیرو کو حاصل ہے۔ ابتدا میں یہاں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے مخلوط تعلیمی نظام رائج تھا، مگر بعد ازاں 1862 میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے 2 علیحدہ اسکولوں میں منقسم کر دیا گیا۔ لڑکوں کا اسکول ہائی اسکول کہلاتا تھا، جسے ایک علیحدہ بلڈنگ میں منتقل کر دیا گیا۔ 1867 میں بطور ہائی اسکول اسے باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کیا گیا، اور پھر سن 1900 میں لڑکیوں کے اسکول کو بھی 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ ایک حصہ گرلز کانوینٹ اسکول اور دوسرا گرلز کانوینٹ ہائی اسکول کہلانے لگا۔ گرلز کانوینٹ اسکول غیر یورپی کرسچن لڑکیوں کے لیے وقف تھا، جبکہ کانوینٹ ہائی اسکول یورپین اور اینگلو انڈین طالبات کے لیے مخصوص تھا۔ اسکول کے بانی ریورنڈ جے اے ولی نے 4 جون سن 1935 تک اس کا نظم و نسق نہایت ہی احسن طریقے سے سنبھالے رکھا۔ تاہم 5 جون 1935 سے لے کر 6 اکتوبر 1950 تک یہ اسکول فرانسسکن جماعت کے تحت چلتا رہا۔ St. Francis, well, the Franciscans were in charge of the school because in first the Jesuits were in charge. And I studied under the Jesuits right from the primary section to 1935. In 1935, the Franciscans took over. And I had the privilege of knowing the principal and other fathers who taught. And knowing them, I myself joined the Franciscan and became a Franciscan. And I was very proud to be a Franciscan because they did a very good job in Karachi, especially St. Patrick's School. It's not only St. Patrick's School. We had at one time teaching in St. Patrick's School about 7, 8, 9 teachers, all Franciscan priests. اس کے بعد سے لے کر آج تک اس کے پرنسپل کا تعلق آرچ ڈائسس کراچی سے ہی چلا آ رہا ہے۔ یوں تو سینٹ پیٹرک اسکول کی موجودہ عمارت 1893 میں تعمیر ہوئی، لیکن بدلتے ہوئے وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ادوار میں عمارت میں توسیعی کام ہوتا رہا۔ کثیر الجہتی ادارے سینٹ پیٹرک اسکول، جہاں سیکنڈری بورڈ کراچی کے زیر انتظام میٹرک جبکہ اے اور او لیول کے طلباء و طالبات کو کیمبرج کا امتحان پاس کروایا جاتا ہے۔ یہاں ٹیکنیکل تعلیم اور ٹیچر ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہے۔ کالج ماشاءاللہ بہت پرانا ہے، اور جو روایات ہیں اس کیمپس کی اور جو ہماری اپنی روایات ہیں ان کو ہم
ہمیشہ جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈین آف اے لیول جناب اینجلو رائر، جن کا تعلق سری لنکا سے ہے، گزشتہ 25 سال سے یہاں اپنی خدمات دے رہے ہیں. I am Angelo Raya. I am from Sri Lanka. I have joined St. Patrick's from January 1983. That is after teaching in one of the leading schools in Sri Lanka for 20 years. I am now in St. Patrick's in the A levels for the past 27 years. اے لیول واحد سیکشن ہے جہاں مخلوط نظام تعلیم رائج ہے. اس وقت تقریباً 300 کے قریب طلباء و طالبات کیمبرج سسٹم کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ آئندہ اس تعداد میں مزید اضافہ کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے. استاد کسی بھی معاشرے میں ہو، اس کی اہمیت اور مقام سے کسی کو انحراف نہیں. ایک اچھا استاد طالب علموں کی نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیتا ہے. اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے 1952 میں سینٹ پیٹرکس ٹیچر ٹریننگ اسکول نے بھی کام شروع کیا، جہاں اردو اور انگریزی زبانوں میں تعلیم دینے والے اساتذہ کی تربیت کی جانے لگی تاکہ وہ معاشرے میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر سکیں. My name is Henrietta Rose and I'm doing teacher training from St. Patrick's School. I have learned so many things from this college. My name is Sana Daniel and I'm a student of BA Part 2. Our teachers are very cooperative. Our principal is very helpful to us. We had a very friendly and friendly environment in our college and we love our college. 1972 میں جب تمام اسکولوں کو نیشنلائزڈ کیا گیا تو سینٹ پیٹرک اسکول بھی اس کی زد سے باہر نہ رہ سکا. تاہم ٹیچر ٹریننگ اسکول کیتھولک بورڈ آف ایجوکیشن کے زیر انتظام ہی چلتا رہا. آج یہاں PTC CT کی تعلیم دی جا رہی ہے. ترقی پذیر ملک ہونے کی حیثیت سے ہنرمند افراد کی اہمیت اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے 1960 میں سینٹ پیٹرکس پالی ٹیکنیکل اسکول کی بنیاد رکھی گئی، جہاں 6 مختلف شعبوں الیکٹریکل، مکینیکل، آٹو انجینئرنگ، الیکٹرانکس، کمپیوٹر سائنس اور ریفریجریشن اور ایئر کنڈیشننگ کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہاں پر طلباء کو ٹیکنیکل میٹرک، شارٹ کورسز اور 3 سالہ ڈپلومہ کورسز کروائے جاتے ہیں. Hello, my name is Jackson Chi and I've been studying in this school for the past 9 years. I grew up, this school is like my home now. I grew up here. Well, if you go to a place for 9 years, it is as good as home. And you know, the education here is really good. یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء اپنے اپنے شعبوں میں ملک و قوم کے لیے نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. کہتے ہیں اچھی زمین بہترین فصل دیتی ہے، اور یہ بات سینٹ پیٹرک اسکول پر حرف بہ حرف پوری اترتی ہے. اس قدیم تعلیمی ادارے سے فارغ التحصیل طلباء نے زندگی کے مختلف شعبوں میں نہ صرف اپنا منفرد مقام اور پہچان بنائی بلکہ اپنے ملک اور قوم کا نام بھی روشن کیا. کیتھولک چرچ کے 2 کارڈنل، پاکستان کے 2 صدور، 2 وزرائے اعظم محمد خان چونیجو اور شوکت عزیز، اور کراچی کے 4 میئرز جن میں مینوئل ماسکیٹا اور محمود ہارون، یوسف ہارون، غلام علی علانہ شامل ہیں. سابق گورنر سندھ عظیم داؤد پوتا، سابق چیف آف آرمی سٹاف جہانگیر کرامت، سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ وجیہ الدین احمد، سندھ کی قد آور سیاسی شخصیات میں سر شاہ نواز بھٹو اور محمد ایوب کھوڑو، اور پاکستان کے عظیم فرزند کیپٹن راشد منہاس شہید جیسی ہستیاں اسی مادر علمی کی کوکھ سے نکلی. ان کے علاوہ قیام پاکستان سے قبل انڈین اپوزیشن لیڈر LK اڈوانی بھی
اس اسکول سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، جو گزشتہ دور حکومت میں پاکستان آئے اور سینٹ پیٹرک اسکول کا دورہ کر کے بے حد مسرور ہوئے۔ سینٹ پیٹرک اسکول کی منفرد خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں تمام شعبوں کے لیے علیحدہ لیبارٹریاں قائم ہیں، جو تمام ضروری آلات سے مزین ہیں، جن میں دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کمپیوٹر لیب بھی شامل ہے، جہاں آ کر طلباء بھرپور طریقے سے ان سہولیات سے استفادہ کرتے ہیں۔ Hello, I'm Jeremy Nazareth. I am a teacher here at St. Pat's. But over here, the very rich, the very poor, the different religions, the different, diverse cultures sit together in the benches, and they learn and live tolerance and spread peace and brotherhood. I wish all patricians, be they present or past, the best year ahead. اسکول میں ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے کھیلوں کے میدان کے علاوہ فضیلت مآب آرچ بشپ جوزف کارڈینل کارڈیرو کی آرچ ڈائسس کراچی کے طور پر 25 سالہ خدمات مکمل ہونے کے موقع پر 24 اگست 1983 کو ایک نہایت دیدہ زیب آڈیٹوریم بھی قائم کیا گیا۔ 1861 سے لے کر 1986 تک سینٹ پیٹرک اسکول کے 125 سال مکمل ہونے پر اخبار کے خصوصی زمینے میں پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق، وزیر اعظم محمد خان جنیجو، تقدس مآب پوپ جان پال دوئم اور آرچ ڈائسس کراچی کے بشپ عزت مآب جوزف کارڈینل کارڈیرو نے اپنے خصوصی پیغامات میں سینٹ پیٹرک اسکول کی تعلیمی خدمات کو سراہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسکول کے قیام کے 125 سال مکمل ہونے پر محکمہ ڈاک نے خصوصی ڈاک ٹکٹ کا اجرا بھی کیا۔ سینٹ پیٹرک اسکول کی کارکردگی، نظم و ضبط اور معیار ہی اسے ملک کے دیگر تعلیمی اداروں سے منفرد اور ممتاز حیثیت میں نمایاں رکھے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نہ صرف طلباء حصول علم کے لیے آ کر فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ اساتذہ اور دفتری امور انجام دینے والے افراد میں سے بھی کئی ایسے لوگ شامل ہیں جو گزشتہ 25 اور 50 سال سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میرا نام جان کلیمنٹ ہے، میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں، مجھے 50 سال ہو گیا۔ 1956 سے میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ، اب 2006 تک میں کمپلیٹ کر لیا، میں 50 ایئرس یہاں پہ۔ My name is Mr. Dean. I am art teacher of St. Patrick Art School since the last 50 years. Then I am serving in the band also as in charge since last, I think, 28 to 29 years. We have been playing for the government, for the churches, for the school functions, and I think, as people say, we are the best in Karachi. کھیل انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس بات کے پیش نظر اسکول میں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، باسکٹ بال، والی بال اور بیڈمنٹن جیسے کھیلوں پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ سینٹ پیٹرک اسکول سے نکلنے والے بہت سے کھلاڑیوں نے کھیلوں کے شعبے میں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا۔ اسی لیے اسکول میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ طلباء کو اسکول کے احاطے میں قائم کینٹین سے صاف ستھری اور حفظان صحت کے مطابق معیاری اشیاء فراہم کی جائیں۔ 60 سال قبل سینٹ پیٹرک اسکول بینڈ کا قیام عمل میں آیا، جو کہ مکمل طور پر اسکول کے طلباء پر مشتمل ہے، اور یہ براس بینڈ پاکستان کے بہترین بینڈز میں شمار کیا جاتا ہے، جو مختلف تقریبات میں اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکول اسکاؤٹس کا دستہ بھی شہر کے بہترین اسکاؤٹس میں شمار کیا جاتا ہے۔ زمانے کے بہت سے
نشیب و فراز کی چشمدید گواہ یہ سادہ مگر پروقار عمارت اپنے اندر 150 سالہ علمی تاریخ سموئے ہوئے ہے. My name is Clive Vaz. I am the principal of the technical school. Congratulations to St. Patrick's High School on celebrating 150 years. The technical section is a part of St. Patrick's campus. Technical education is now playing a very important role, and St. Patrick's Technical School is the pioneer, one of the pioneers in this field. My name is Ms. Rita Charles, and I am serving this institution since 1992, and I am proud to be the part of this esteemed institution. I am Aloysius Dukuna, the headmaster of the O-level section. I congratulate all staff and students on being part of the celebrations of the 150th anniversary of St. Patrick's High School. قوموں کی تعمیر میں تعلیم کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، تاہم موجودہ دور میں تعلیم کو ایک منافع بخش کاروبار کے طور پر چلایا جا رہا ہے. مگر سینٹ پیٹرک اسکول کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پرنسپل فادر جو پال کی سربراہی میں آج بھی اپنی 150 سالہ روایات کی پاسداری کرتے ہوئے تعلیم کو کاروبار نہیں بلکہ خدمت سمجھ کر پوری یکسوئی کے ساتھ مصروف عمل دکھائی دیتا ہے. My name is Father Joseph Paul. I am the principal of St. Patrick's High School. I have been serving here now for the last 10 years. We are trying to improve the school, its facilities. We are trying to build up a gymnasium for the students in memory of the 150 years of the school. Here in this, we are trying to improve the facilities here in the school. We are trying to have various kinds of activities here, more particularly in the field of education, so that our students may be able to prepare themselves and face the world as they leave the school and go on to other jobs wherever that may be possible. آج مختلف شعبوں میں 350 سے زائد اساتذہ تقریباً 5000 سے زائد طلباء و طالبات کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں. یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات نہ صرف اپنے ملک بلکہ بیرون ملک بھی اپنی قابلیت کے جوہر دکھا رہے ہیں. My name is Father Norbert Mendoza, and I am the Vice Principal of St. Patrick's High School. St. Patrick's High School is an institution in itself. St. Patrick's High School کے پاس یہ شرف ہے کہ اس نے اس ملک کے بہت سے نامور لوگوں کو تعلیم دی ہے. بالآخر میں یہی بات کروں گا کہ سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول is 150 years of dedicated service to God and nation. سینٹ پیٹرک اسکول اس سال مئی سن 2010 سے اپنی 150 سالہ تقریبات کا آغاز کر رہا ہے، جو اگلے سال مئی سن 2011 تک جاری رہیں گی. ان تقریبات میں اس بات کا اعادہ کیا جائے گا کہ پاکستان کی یہ قدیم درسگاہ اپنی اعلیٰ روایات کی پاسداری کرتے ہوئے موجودہ اور آنے والی نسلوں کو ملک و ملت کی خدمت کے لیے علم و فن کے زیور سے آراستہ کرتی رہے گی.